ساتھ ہی ایم کیو ایم کی طرف سے ایک بڑی خبر آ رہی ہے، مسترد کر دیا انہوں نے الکا بندیوں کو اور ووٹر لسٹوں کو. بٹی صاحب اب ظاہر ہے وہ کیونکہ ایم کیو ایم کی طرف سے ایک بڑا بلڈ اپ ہو رہا ہے کہ ایم کیو ایم اکٹھی ہوں گی اور ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی میں اختلاف شدت اختیار کر گئے. کچھ آپ کو لگتا ہے کہ ایم کیو ایم کو فیصلہ کرے گی یا بھائی جان کھیت مٹی فیصلہ کرنا اور کھیت مٹی ان کی سیاست ہے. ایک بھائی ان کا جو ہے وہ دبئی میں اپنے بزنس دیکھ رہا ہے، نام نہیں لیتا. ایک چین آف سٹورز جو امریکہ میں وہ دیکھ رہا ہے. ایک ریئل ٹائکون بن گیا ہے. ایک جو ہے ناراض ہو کے کہیں کینیڈا بیٹھا ہوا ہے اور باقی جو ہے وہ لندن جائیدادوں کے کیس لڑ رہے ہیں. کراچی کا معاملہ اقتدار کی بات ہے، صرف دکھاوے ہیں. ان مزے کی بات دیکھیں، اندازہ کریں اس ملک کی بدقسمتی دیکھیں کہ 40 سال جنہوں نے کراچی کو تباہ و برباد کیا ہے، خیر سے دونوں اب وہ لڑ رہے ہیں کہ ساڈا بندہ ہوئے ساڈا بندہ، حلقہ بنیاں، جمہوریت، سویلین بالادستی، وعدے، فلانا دگاڑا. اور ہر طرح عمران خان کو چھوڑا اور مجھے وہ ان کا ایک فقرہ یاد ہے، تم نے ہماری سیٹیں چھینی، ہم نے تمہاری حکومت چھین لی، اب لوٹ لو مزے. یہ ڈرامہ باز ہیں، ڈھونگچی ہیں، ناٹک کرتے ہیں، ان کا کوئی سرا پیر نہیں ہے. ان سے اگر ان سے بچ گیا دونوں پارٹیوں سے کراچی تو کراچی بچ جائے گا. یعنی نامعلوم قبرستان ہے، 46,000 لوگوں کی وہاں وہ اس میں قبریں ہیں. یہ ان کو بد دعائیں لگی ہوئی ہیں لوگوں کی اور ان کے خاندانوں کی، اور ان کو جو ان کا پیچھا کر رہی ہیں. ککھ نہیں رہا ان کا. وہ دیکھا ہے وہ ادھر وہ ایک لندن میں بیٹھ کے روز گانے سناتا ہے، بسم اللہ آیا تو گڈی لے پٹرول میں پواسا، اس طرح کے وہ گانے گا رہا ہے. ادھر یہ سارے اپنے آپ بن گئے، ادھر چلے گئے ہیں یہ. اور کراچی تھلے سے تھلے چلا گیا. جو روز صاحب کا آرگومنٹ تھا کہ ساروں کے ذات کی ترقی بہت ہوئی ہے، ملک کی ترقی نہیں. اور یعنی کسی ایک کی لے لیں، ایم کیو ایم کے یہ کہاں سے آئے تھے؟ بابر غوری صاحب کے دیکھ لیں، اساس سے دیکھ لیں، وسیم اختر صاحب کے اساس سے دیکھ لیں، فیصل سبزواری صاحب کے اساس سے دیکھ لیں، خواجہ اظہار حسن صاحب کے اساس سے ملک اور کراچی کے عام آدمی کی دیکھ. اور یہ ساری کہتے ہیں نورا کشتی ہے ویسے الیکشن ملتوی کرنے اور کے لیے. مکھیوں کا شہر کراچی، گندگی کا شہر کراچی. جو اندر کی خبر ہے نا، اندر کی خبر یہ ہے کہ یہ سب ڈرامے بازی اس لیے تاکہ الیکشن ملتوی کرانا ہے. اور دیکھیں یہ پالیٹکس ہے. آپ اندازہ کریں پی ڈی ایم ادھر سے بھاگ رہی ہے. یہ 27 کلومیٹر کا اسلام ہے، بلدیاتی. اچھا یہ جمہوریت کے چیمپئن ہے لیکن یہ نہیں کرنا. سروے کروا لیا وہ عمران خان جیت جائے گا. کے پی میں پنجاب میں وہ لوگ کے بیٹھے ہیں، سندھ میں وہ نہیں کروا رہے. اور تقریریں بلاول بھٹو صاحب کی بھی سن لیں، زرداری صاحب کی مفاہمتی بھی سن لیں، اور ان ساروں کا بھی. ویسے پیپلز پارٹی اگر اس کہانی کو سچ مان لیا جائے تو کمال جمہوریت یعنی کر رہی ہے. یعنی وہ جو این آر او ایک ان کو دیا تو ایک ان کو دیا، تو وہ جو کہانی ہے کبھی سامنے آئی ہے، تو وہ پی ڈی ایم سے نکلنے کی کہانی میرے ساڑھے کراچی کے شفٹ کر دو. خیر چھوڑیں. ایم کیو ایم کو جس نے سیریس لیا، مجھے معذرت کے ساتھ مجھے وہ بندہ سیریس نہیں لگتا، کھسکا ہوا لگتا ہے. اتنی بھی جمہوریت گر نہیں سکتی، اتنی سیاست گر نہیں سکتی، اتنے ڈرامے بھی. بھائی ناراض ہو گیا ہے، بھائی آجا آجا آجا. بڑی صاحب ویسے آپ کی بھی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں، جو خبریں یہ ساری سامنے آ رہی ہیں، یہ جو اتنا غصہ ہے کہ اس سائیڈ کا. پریس کانفرنس اچھی رہی. نیکسٹ کوسچن. نہیں کرنا دسنا تو سر لو یو. اور دوسری بات، ہاں ایک وہ جو میں ایک کہہ رہا تھا، ایک جملہ دو جملہ. بڑی صاحب چیز تاڑے پیٹ چرے گل تے مشکل ہے، رکھی کیویں ہے تسی؟ سر میں پلیز. مجھے نا اپنا یہ ارشد یاد آ گیا. یہیں پہ بیٹھ کے وہ اس کے نا آپ کو عارف حمید بھٹی کی اور ارشد کی اسی طرح کی نا کوئی روحانی گفتگو ہوتی تھی جو صرف وہ دونوں سمجھتے تھے، باقی ہمیں نہیں سمجھ آتی تھی کہ ارشد کی اور عارف حمید بھٹی کی کیا گفتگو. لگتا یہ ہے کہ آپ دونوں نے تو وہی کام شروع کر. پوری قوم کو نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ بتا دوں شادو کاشی کا جو آج کل ملاپ چلا ہوا ہے پورا. اچھا چھوڑ، اچھا آخری دو کالم نہیں لکھے چوری صاحب؟ ذرا کھول کے بتایا نا لوگوں کو. مطلب مجھے نہیں سمجھ باجوہ صاحب کی سائیڈ آف دا اسٹوری ایک ان پڑھ آدمی وہ اس طرف سے آ رہی ہے نا. میں بھٹی صاحب بھی کیونکہ بڑے قریب رہے ہیں تو میں تو ان سے پوچھ رہا تھا کہ اچھا ذرا پروب کریں نا، مزید فردر کریں. دو جملے بھٹی صاحب کی طرف سے آنے چاہیے تھے، میرا یہ خیال ہے. کون سی؟ چوہدری صاحب نے بڑی اچھی خبریں وہاں بریک کی ہیں، سٹوریز دی ہیں. یہ ہوتا ہے ویژنری انٹلیکچوئل لوگ، یہ ہوتے ہیں انٹلیکچوئل لوگ جو بتاتے نہیں کہ ہوا کیا ہے. اچھا دو جملے اگر سن جائیں. مجھے پھر ہم نے میرے فیوریٹ سبجیکٹ مریم نواز صاحبہ پہ جانا ہے کیونکہ عدیل راجہ بتا لیڈ دے رہے ہیں. تو دو جملے صرف. ایک ہے کہ صرف مسئلہ اس وقت اتنا ہے کہ ملک ٹیکنیکلی ڈیفالٹ کرے نہ کرے. غریب آدمی ٹیکنیکلی ڈیفالٹ کر گیا، مڈل کلاس ٹیکنیکلی ڈیفالٹ کر گئی، اور سفید پوش ٹیکنیکلی ڈیفالٹ کر گیا، انڈسٹری، ڈالر، زراعت سب ٹیکنیکلی ڈیفالٹ کر گئے.
اور مزے کی بات یہ کہ ہم مس انڈرسٹینڈ کرتے تھے کہ شہباز سپیڈ، میں کہتا شہباز سپیڈ تو ہے نا، کوٹ لکھپت سے پی اے سی کا چیئرمین بننا، فرد جرم جس دن لگنی اس دن وزیر اعظم بن جانا، داماد آ جانا، بیٹا آ جانا شہباز سپیڈ. اور ہم مس انڈرسٹوڈ کر گئے تھے کہ یہ اہل تجربہ کار ہے نا، کیسے انہوں نے نیب مینج کیا، کیسے یہ تو دیکھیں بھٹی صاحب یہ بیانیے ہے نا، اور یہ اصل مسئلہ ہے. پچھلے 15 سال کی پالیٹکس اٹھا کے دیکھ لیں، یہ بیانیے ہیں سارے. یار سر روب صاحب کی باری آئے گی میں کہوں گا تو آندے کچھ نہیں، جھوٹ پہ بیانیہ، میری باری آئے گی روب صاحب منو اینو کچھ نہیں ہے، ایسے بیانیہ تو کوئی نہیں ہو سکتا. اب میں آج مریم صاحبہ کی پریس کانفرنس سنا تھا کہ عمران خان صاحب کو اپنی مہنگائی کے اوپر ایک وائٹ پیپر کرنا چاہیے. تو مہنگائی کا اگر آپ کمپیریزن کریں تو مقابلے کوئی نہیں کہ جو، لیکن میں پھر یہ کہتا ہوں کہ ان کو عمران خان کو بھی مہنگائی کرنی پڑی آئی ایم ایف کی وجہ سے، اس حکومت کو بھی کرنی پڑی آئی ایم ایف کی وجہ سے. سر یہاں ایک تھوڑا چھوٹا سا، بھائی آپ وہ نالائق تھا، نکما تھا، نااہل تھا، وہیں روک لیتے. یہ تو اہل تھے نا، تجربہ کار تھے، کوئی اور پازیٹیو نہ دیتے. وہیں ڈالر، وہیں زر مبادلہ، وہیں امپورٹ ایکسپورٹ، وہیں اوورسیز جو ڈالر بھجواتے ہیں، وہیں سارا کچھ روک لیتے، پھر بھی کوئی گلا نہیں تھا. آج مارکیٹ میں ڈالر اور معیشت میں ڈار نظر نہیں آتا، اور سارے اپنے بخشوا لیے. راؤ صاحب یہ جو آخر میں جو پولیٹیکل جو بات ہے اکانومی کے اوپر، سب پالیٹکس کرتے ہیں صرف سیاست پر، ایک معیشت پر، سب کا نعرہ ایک ہی ہے، اس نے غلط کیا میں ٹھیک کرنے آیا ہوں، اور یہ آج بھی یہی چل رہا ہے. یہ کاشف آپ یہ چیزیں میرا خیال سارے عام ہمارے یار دوست سارے جانتے ہیں. یہ ڈیمانڈ سپلائی ہوتی ہے دنیا بھر میں. آپ اس پہ جائیں نا، جو اکنامکس کا یہ کنسیپٹ ہے، آپ اس کو کسی چیز پہ اپلائی کر سکتے ہیں، ڈیمانڈ سپلائی کو. جب یہاں پہ ایسے لوگ موجود ہیں جن کو یہ باتیں جو ہیں، یہاں مطلب ڈیمانڈ ہے نا بہت زیادہ، کہ گفتگو کریں کہ آپ پچھلوں کو بلیم کریں، لوگ سننا چاہتے ہیں، آپ کی موجودہ پہ تنقید کریں، لوگ سننا چاہتے ہیں. تو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی جب بڑھتی جائے گی، پاکستانی عوام میں 1.5 کروڑ کہتے ہیں عمران خان صاحب ہیرو ہیں، وہ ٹھیک کر رہے ہیں. اچھا ان کے اگین جو پی ٹی ایم والے کہتے ہیں 1.5 کروڑ ہم ہیں جی، ہم ٹھیک کر رہے ہیں. 3-4 کروڑ آدمی اگر یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس ملک میں میرا لیڈر ٹھیک کر رہا ہے، اس نے جو فیصلے کیے وہ ٹھیک کر رہے ہیں، فلاں نے غلط کیے ہیں، تو پھر ٹھیک ہے. اور یہ قوم اگر یہاں پہ کلیکٹیو خودکشی کرنا چاہتی ہے، جو مجھے لگ رہا ہے، ویسے میڈیا ہاؤسز بھی سپلٹ ہو گئے اس چیز کے اوپر نا. کچھ کا خیال ہے کہ یہ ایک پارٹی ٹھیک کر رہی ہے، کچھ کا خیال ہے دوسری پارٹی ٹھیک کر رہی ہے. پھر ہم اینکر، صحافی، جرنلسٹ، یوٹیوبر، وہ تو پھر مطلب جیسے پہلے بیوروکریٹ ہوتے تھے نا، تو ان کو ہماری آگے رولنگ ایلیٹ نے خاندان کا حصہ بنا دیا، خاندانی بیوروکریٹ بن گئے تھے. آپ نے نوٹ کیا ہوگا بہت سارے تھے جو نوکریاں چھوڑ دی، ان کی ملازمت شروع کر دی. سیم پھر ہم نے میڈیا کے لوگوں نے بھی یہ کام شروع کر دیا کہ جناب کہ ٹھیک ہے ہم نے ان کی نوکری کرنی ہے، باہر میں جب جرنلزم ہو رہی ہے نہیں ہو رہی وہ ایک علیحدہ بحث ہے. ہماری قوم جب کلیکٹیو، مثلا میں اب ان کو سن رہا تھا، ان کو میاں اسلام، ان کو اقبال صاحب کو، اب وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ ملک کا فائدہ اس میں کیوں، کیونکہ ان کو سوٹ نہیں کرتا، پولیٹیکلی نہیں سوٹ کرتا. ان کو پتہ ہے، سارا ذہین آدمی ہے، انہیں پتہ ہے کہ اگر یہ 62 روپے جس کی بات خواجہ آصف بات آج کہہ رہے تھے کہ 62 روپے کا آپ کو فائدہ ہوگا، یہ قوم یہ 62 روپے کے ٹیکس لگوا لے گی لیکن یہ پیسہ نہیں بچائے گی، ذہن میں رکھیے گا. اب ہوگا کیا، آپ ان پہ ٹیکس لگا دیں، پیٹرول کی قیمتیں 2-4 روپے آپ ان کی بڑھا دیں، تو آپ اس کے بعد میرے خیال 2-3 میں 62 روپے اکٹھا کر لیں. آپ اس میں بجلی کی قیمتیں بڑھا دیں، گیس کی بڑھا دیں، یہ قوم 62 روپیہ وہاں سے دے دے گی، آپ نہیں دینا ہے. یہ ذہن میں لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے. جب سبسڈائز آپ کو چیزیں مل رہی ہوتی ہیں، وہ سرکولر ڈیٹ بن رہا ہوتا ہے، آپ نہیں دینے ہیں. اب آپ نے اس طرح 60 روپیہ بچا لینا ہے. مطلب 8 بجے تک آپ نے بڑا خوبصورت بات کی، 8 بجے تک میں نے کوئی چیز لینی ہے، میں نے چائے لینی ہے، کپ کوئی چیز لینی ہے، اور مجھے پتہ ہے میں نے لینی، جس نے لینی ہے نا کاشف، یہ ذہن میں رکھیں، وہ ضرور وہ لے گا. اس کو 7:58 پہ بھاگنا پڑے گا نا، وہ لے گا. کچھ آپ کے ہفتے 2 ہفتوں کے لیے آتے ہیں ٹھیک کرنے کو. ہم دیکھیں آپ جب یونیورسٹی سے نکلتے ہیں تو لیٹ اٹھنے کی عادت ہوتی ہے، نوکری لگتی ہے تو سیریس چھوٹی سی مثال دے دوں. چلو میں نے ساری عمر سرکاری نوکری نہیں کی، ویسے نہیں کرنا تھا، مزاج نہیں تھا. ایک وجہ یہ بھی تھی کہ صبح مجھ سے نہیں اٹھا جاتا، اور پھر ایک وقت وہ آیا جب میں بڑا عرصہ بےروزگار رہا کہ میں نوکری نہیں کروں گا، مجھ سے نہیں ہوتی. ایک وقت وہ ہے جب دنیا ٹی وی میں یہاں پہ پروگرام شروع، مارننگ ٹی وی شو شروع، شازیہ اور اس کے بعد قاضی سعید کے ساتھ، میں 6 بجے اٹھتا تھا. جب آپ کو پتا ہوتا ہے نا مجبوری پڑتی ہے. میرے جیسا بندہ 6 بجے اٹھ کے کہ میں نے 8 بجے ٹی وی شو پہ جانا ہے، آپ کو ہیبٹس تھوڑی سی چینج کرنی پڑتی ہیں، کیونکہ آپ کو کچھ اس میں فائدے نظر آ رہے ہوتے. مجھے فائدہ نظر آ رہا تھا تو میں نے ایکسپٹ سارے کریں گے جی، آپ اس کو پریشر ڈالیں گے، سب کریں گے. اچھا ایک جملہ یعنی معذرت کے ساتھ یہ کہ سمجھدار ذہین آدمی، شوکت ترین سے زیادہ کوئی سمجھدار ذہین آدمی ہے. انہوں نے کہا کہ خط لکھوا رہے تھے کہ آئی ایم ایف کا معاہدہ، یہ سمجھدار اور ذہین لوگوں نے تباہ و برباد کر دیا. ہم سمجھتے خدا کے لیے شکر کرے شوکت ترین نے جو حرکت کی تھی نا اس ملک کے خلاف، وہ کسی پارٹی کا ہوتا، یہ نارتھ کوریا میں ہوتے، یہ سعودی عرب میں ہوتے، یہ ایران میں ہوتے،
یہ جناب آپ کے چائنا میں ہوتے جھولے کھا رہے ہوتے. مطلب یہ کام کرنا آپ کا کہ آپ ملک کو, یہ وہ ایلیٹ ہے جس کو اس ملک نے سب کچھ دیا. آج اگر حکومت ہوتی عمران خان دیا ہے, آج حکومت عمران خان تباہ ہوتا ہے ہو جائے, لیکن کیونکہ ہماری مخالفت پہ اس پہ حکومت آج عمران خان کی حکومت ہوتی یہی ڈیفینڈ کر رہے ہوتے کہ یہ ملک کی بقا ہے 6 سے 8. بھائی کلچر نہیں ہے تو بدلو نا. آپ کہتے ہیں کہ اگر آج کلچر نہیں ہے تو بدلو. حکومت بازار جلدی بند کرنے کا فیصلہ کرتی تو تحریک انصاف اس کو ڈیفینڈ کر رہی ہوتی, اور نون لیگ نکل کے کہتی کہ یہ معاشی قتل ہے عام آدمیوں کا, دکانداروں کا. اور پھر کن تاجروں کے ساتھ کھڑے یار, اقلیت کو نکال کے بے ایمان 2 نمبر ڈالر ہنڈی حوالہ کے ذریعے بھیج رہے ہیں کہ 4 پیسے مل جائیں گے, باہر پیسے روکیں گے. جداد ہند میں ہر مرتبہ ان لوگوں کو مگر مچھوں کو آپ دیتے ہیں, اور ہر مگر مچھوں کو دیتے ہیں, اور ان کا پھر حال برا حال ہوتا ہے.